اچھا، کچھ بازاروں کا قصہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. ایک بہت ہی اسٹرینج ایکسپیرئنس ہوا. سب سے پہلے تو آئی تھنک 1986 میں فرسٹ ٹائم میرا جانا پشاور ہوا. تو وہاں کا ایک مشہور بازار قصہ خانی بازار، وہاں میں گیا، وہاں گھوما پھرا، اور وہ ایک منفرد سا بازار ہے. میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں جو بڑے بوڑھے ہیں وہ چارپائیوں پہ، جس کو آپ منجی کہتے ہیں یہاں پنجاب میں، اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ حقہ پی رہے ہیں، اور ان کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں اور وہ ان سے گپے لگا رہے ہیں، کچھ حکایتیں شیئر ہو رہی ہیں، کچھ باتیں شیئر کر رہے ہیں اپنی لائف کے بارے میں وغیرہ، اور قہوہ چل رہا ہے. تو یہ اٹ واز جسٹ این ایکسپیرئنس. میں نے یہ چیز دیکھی، آبزرو کی، اور میں لائف میں آگے بڑھ گیا. اتفاق سے 88 میں اف آئی ایم کریکٹ میرا ایجپٹ جانا ہوا. ایجپٹ میں اتفاق سے امنگس ادر تھنگس جو میں گھوما، فیروز اور اہرام مصر وغیرہ، ریور نائل پہ گھوما پھرا. تو وہاں ایک بازار تھا، اس کا نام تھا خان خلیلی بازار. اچھا، وہ محض اتفاق تھا، ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ، اور میرا کزن بھی ساتھ تھا. ہم وہاں پہنچ گئے. وہاں میں نے ایک منفرد چیز دیکھی، اور وہ جو 1986 کا پشاور کا ٹرپ تھا وہ میرے ذہن میں آیا کہ بالکل وہی ماحول، وہی سٹائل، وہاں کے لوگ بیٹھے بڑے بوڑھے اسی طرح سے حقہ پی رہے ہیں. وہ حقہ کا سٹائل شاید اور تھا، اس کی بناوٹ کچھ اور تھی. وہی قہوہ چل رہا ہے اور وہی حکایتیں اور وہ قصے ظاہر عربی زبان میں سنا رہے تھے. تو میں بھی وہاں بیٹھ گیا، بڑا محظوظ بھی ہوا. ایک بندے نے ٹرانسلیٹ بھی مجھے کر کے سنایا، تو میں نے اس سے ریلیٹ کیا اس چیز کو کہ جس طرح پشاور میں قصہ خانی بازار میں ہوتا تھا ویسا ہی اس خان خلیلی بازار میں ہوتا دیکھا. بات آئی گئی، ختم ہو گئی. لائف میں آگے چل پڑا. 2017 میں میرا ٹرکی جانا ہوا HEC کی طرف سے، جب میں وہاں ملازم تھا. استنبول میں ایک بہت ہی مشہور بازار ہے، اور بڑا پرانا، کچھ 600-800 سال پتہ نہیں پرانا بازار ہے. اس کو گرینڈ بازار کہتے ہیں. اور ظاہر بہت پاپولر جگہ ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں شاپنگ واپنگ کرنے. تو میں بھی وہاں چلا گیا شاپنگ کرنے کی نیت سے. گھومے پھرے، کلیگ ساتھ تھے وہاں، تو وہ ذرا گھوم پھر رہے تھے. مجھے کوئی بہت زیادہ شاپنگ کا ایسا شوق نہیں ہے، لیکن میں وہاں جا کے بیٹھ گیا. ایک جگہ میں نے دیکھی تو وہاں وہ منجی اور وہ چارپائی کا تو سما نہیں تھا، وہاں کرسیاں تھیں. اور وہاں میں نے دیکھا ہے کچھ 1-2 بوڑھے صاحبان بیٹھے ہیں، قہوہ پی رہے ہیں، حقہ چل رہا ہے، اور وہ کچھ باتیں کر رہے ہیں، اور لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ باتیں سن رہے ہیں. تو میں بھی جا کے وہاں بیٹھ گیا. اب ظاہر ہے ٹرکش لینگویج میرے لیے بہت نئی تھی، سمجھ تو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن ان کی باتوں میں کچھ ایسا میں محو ہوا، کچھ ایسا جادو تھا کہ میں کافی دیر تک سنتا رہا ان لوگوں کی باتیں. ایک شخص جو کہ اس کے سائٹ پہ کوئی دکان تھی، سوونیئرز بیچتا تھا، وہ آ کے میرے برابر بیٹھ گیا، اور اس نے مجھ سے پوچھا انگلش میں، ٹوٹی پوٹی جو اس کو انگلش آتی تھی، کہ آپ کا کیا انٹرسٹ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پلس یہاں کچھ لوگ ٹہل رہے ہیں جو بظاہر آپ کے ساتھ ہیں شاید. میں نے کہا ہم فارنرز ہیں، پاکستان سے آئے ہیں. وہ لوگ شاپنگیں کر رہے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور اپنا ٹائم پاس کر رہا ہوں، قہوہ پی رہا ہوں. تو کہتے ہیں آپ یہیں کیوں بیٹھے ہیں، کیا باتیں سن رہے ہیں، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، آپ بتائیے. تو اس نے وہ بتایا کہ جی یہ بڑے بوڑھے ہیں اور یہ پرانے زمانے کے باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کوٹ کر رہے ہیں، اور یہ شیخ سعدی کے قصے جو ہیں وہ چھڑے ہوئے ہیں اور اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں. تو پھر اس نے ہاں یہ میں بتانا بھول گیا، اس نے پوچھا آپ کا تعلق کہاں سے؟ میں نے کہا میرا تعلق پاکستان سے. تو اس نے کہا اوہ اچھا، تو آپ پشاور گئے ہیں؟ میں نے کہا پشاور؟ آپ کا پشاور سے کیا لینا دینا؟ کہتے ہیں میں پاکستان گیا، میں پشاور گیا، اور وہاں ایک قصہ خانی بازار ہے. میں نے کہا بالکل ہے، میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں. کہتے ہیں یہ ایجپٹ میں ایک بازار ہے قصہ خانی بازار. میں نے کہا میں وہاں بھی گیا ہوں. اچھا، کہتے ہیں میں وہاں نہیں گیا ہوں، میں نے اس کے بارے میں سنا ہے. قصہ خانی بازار، خان خلیلی بازار ایجپٹ کا، پشاور کا قصہ خانی، اور یہ گرینڈ بازار، یہ تینوں سسٹرز کہلاتی ہیں. یہ تینوں سسٹر بازارز ہیں. یہ کم و بیش اتنے ہی ٹائم سے ہیں، کچھ آگے پیچھے تھوڑا ڈفرینس ہوگا ٹائم کا. اور یہاں یہی سٹائل ہے، بڑے بوڑھے بیٹھتے ہیں اور وہ قصے سناتے ہیں اور حکایتیں سناتے ہیں اور حقے چلتے ہیں اور قہوہ چلتا ہے. ایک اور جو انٹرسٹنگ ان صاحب نے بات کی،
وہ اب کافی انٹرسٹنگ جینٹلمین، وہ تھوڑا اور بھی ملک گھومے پھرے تھے اور تھوڑے سے نالجبل تھے، انگلش تھوڑی کمزور تھی، ٹرکش میں اور انگلش میں وہ سمجھانے کی انہوں نے مجھے کوشش کی. اور جو انٹرسٹنگ چیز تھی انہوں نے مجھے یہ بتائی کہ قہوے سے بات نکلی، خانقاہ کا ورڈ انہوں نے یوز کیا. تو میں نے کہا آپ کی کیا اس پہ سوچ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں خانقاہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہی جگہ جہاں تصوف کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں ڈیرا ہوتا ہے، جہاں کوئی مرشد بیٹھتا ہے اپنے مریدین کو باتیں بتاتے ہیں، اس جگہ کو خانقاہ کہتے ہیں. میں نے کہا ہاں یہ تو میں نے بھی سنا ہے، میں نے دیکھا بھی ہے، اور پھر میں نے بھی اپنی لائف کو ان سے شیئر کیا. تو کہتے ہیں بیٹا آپ کو پتہ ہے خانقاہ کا جو ورڈ ہے یہ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا نہیں. کہتے ہیں خان یعنی خان کا ڈیرا. اب خان چاہے وہ ٹرکش میں بے کو کہیں، فارسی میں فارسی کا بھی ایک خاص ورڈ ہے مجھے نہیں آ رہا، بڑے بوڑھے کو سر کے طور پہ وہ استعمال ہوتا ہے. اور قہ جو ہے وہ قہوہ سے ہے، تو قہوہ خانہ، خانقاہ جو ہے وہ اس کی شارٹ فارم ہے. تو یہ قہوہ خانے ہوتے تھے، یہ خانقاہیں ہوتی تھیں جہاں بیٹھ کے درس دیے جاتے تھے اور تصوف کی باتیں کی جاتی تھیں. تو یہ چاہے دمشق ہو، چاہے بغداد ہو، چاہے آپ کا پاکستان ہو، اور وہاں تصوف بہت ہے. ملتان کے بارے میں ان کو پتہ تھی باتیں اور وہ انہوں نے مجھ سے شیئر کی. تو کہتے ہیں یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں، بیکاز یہ سٹارٹ تو سب یہیں سے ہوا نا. مدینہ کے بعد یہ دمشق گئے اور الیپو گئے، سیریا میں گئے، اور پھر کونیا میں مولانا روم جاتے ہیں، بستام گئے اور نیشا پور گئے اور وغیرہ، اور وہاں سے یہ ہوتے ازبکستان، سمرقند، بخارا سے ہوتے ہوئے آپ کے ملتان، اور ملتان سے آگے اس طرح یہ، اور انڈیا میں یہ لوگ گئے. تو اس کی جو کنیکٹیوٹی تھی اس پہ جو ہے یہ نالج شیئرنگ انہوں نے کی، اور بہت مزہ آیا یہ سیکھنے میں.